جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سفر دے خدا کر دیا، حسین بنے حیدر اے لاکھوں سلام۔ سر حسین نوک نیزہ پر کہتا تھا، سر حسین کے نیزے کی نوک پر آئیں لاکھ انقلاب ہم اونچے ہی رہیں گے، اور جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھی، اسے سر کو خود اٹھا کے چلے۔ شہدائے کربلا کے سروں کو مختلف قبیلوں نے تقسیم کر لیا۔ سر حوازن کو 13، بنی عشیش 6، بنی سعد کو 14 اور تمیم کو 5 اور کندا قبیلے کو باقی سروں کو مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا گیا۔ امام حسین کا سر نیزہ پر تھا جو اب بھی پڑھ رہا تھا، سبحان ربی الاعلی۔ قیامت کو جب امام حسین روضہ پاک سے اٹھیں گے تو یہی پڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ایسے ہی فرمایا گیا کہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ جیسا کہ صحابی دوران حج تلبیہ کہتے ہوئے فوت ہوئے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت اسی طرح ہی اٹھے گا۔ امام حسین نے بتا دیا کہ میرے سر کو جھکانے کے لیے ہی انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، لیکن میرا سر کٹ کر بھی دیکھو سب سے اونچا ہے، کیونکہ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ اللہ، میرا اللہ سب سے اونچا ہے۔ میرا نانا سارے نبیوں سے اونچا ہے، میرا قرآن ساری کتابوں سے اونچا ہے، پھر کیوں نہ ہو سر حسین تب بھی سب سے اونچا، اب بھی سب سے اونچا۔ پیدا ہر ایک دور میں ہوتے ہیں یزید، لیکن کسی حسین کی گردن میں خم نہیں۔ اگر آہستہ ویس کرنے کی دعا سے بنی کلیب قبیلے کی بکریوں کے جسموں کے بالوں کے برابر لوگ بخشے جا سکتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ امام حسین علی عسکر رضی اللہ عنہ کے خون والا کرتا سامنے رکھ کر دعا کرتے تو سارے کوفیان واحد میں برباد ہو جاتے، مگر ایسا نہ فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ اگر آج میرا سر نیزے پہ ہے تو کیا ہوا، آخر 14 طبق کے رسول کے کندھوں پر بھی تو میں ہی بیٹھا ہوں۔ جس کے کندھوں پر سواری کی ہے اس کے دین کی خاطر آج نیزے کی نوک پر سوار ہونا پڑا ہے، تو میں تب بھی راضی تھا اور اب بھی راضی ہوں۔ علی اکبر واریاں میں لکھ جے شمع نالے دین دی بلدی ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تو معمولی تکلیف اور عبادت اور ذکر اذکار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی سی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرتے اور خدا سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ میں اتنا کچھ کروا کے بھی سبحان ربی الاعلی کی صدا بلند کر رہا ہوں، تو یزیدی لشکر سن لے کہ اگر اس نے تلاوت اور ذکر بلند کرنے کی یہ ساری تباہی کی اور میرا سر کاٹ کر نیزے پر لٹکایا، تو یہ کام تو میں کٹے سر سے بھی کرتا رہوں گا، دنیا کو بتاتا رہوں گا کہ اگر تمہارے ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہے تو میرے صبر بھی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ قرآن کی صداقت بھی میں بھی کوئی کلام نہیں، کیونکہ اس کی تلاوت میں کوفہ شام کے بازاروں میں بھی کرتا رہوں گا۔ پہلی آسمانی کتابیں بدل دی گئیں، تحریف ہو گئیں، ان کی زمانے مٹ گئیں، مگر قرآن نہ مٹے گا نہ بدلے گا، اس کا ہر حرف حرکت قائم رہے گی، اس کی زبان یوں کی یوں قائم رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پڑھنے والا شبیر جیسا قاری مل گیا۔ انعام دونوں کو ملا، لشکر یزید کو بھی اور امام حسین کو بھی۔ یزید کو سر کٹوانے کا انعام ملا، کٹانے کا انعام ملا، اور حسین کو سر کٹوانے کا انعام ملا۔ یزید کو شیطان نے انعام دیا اور حسین کو رحمت للعالمین نے انعام دیا۔ انہوں نے ظلم کر کے شیطان کو خوش کیا، امام نے صبر کر کے رب رحمان کو خوش کیا، سر کٹا لیا مگر دین بچا لیا۔ ابن سعد حکم جاری کیا کہ حسین کے تمام پسماندہ قیدی کو ڈالو اور ہر
اپنے قتل ہوئے ہیں، ان قریبی دیہات والوں سے جبری مشقت کے قانون کے مطابق دفن کروا دو۔ زین العابدین کے پاس کاغذ قلم لے کر آئے کہ اس پر لکھ دو، میرے باپ نے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے امن و امان میں خلل اندازی پیدا کی ہے، لہٰذا اس کا قتل جائز تھا۔ فرمایا شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بیمار ہوں، یتیم ہو گیا ہوں، قیدی بنا لیا گیا ہوں، تو مجھ سے جو چاہو گے کروا لو گے۔ میں شیر خدا کا پوتا ہوں، سید الشہداء کا بیٹا ہوں۔ ہم جو بات تخت پر کرتے ہیں وہی تختہ دار پر بھی کرتے ہیں۔ شاید تمہیں یاد نہیں کہ میرے باپ نے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ اگر جنگ کا نہ مقصد ہوتا تو اتنا انجان نہیں ہوں، حیدر کرار کا بیٹا ہوں، دودھ پیتے بچے ساتھ نہ لاتا۔ تمہارے ہزاروں خط اب بھی میرے پاس موجود ہیں، ہم خود آئے نہیں لائے گئے ہیں، اس لیے یہ توقع مجھ سے نہ کرنا کہ میں اپنا نظریہ بدل دوں گا۔ شمر یہ بات سن کر بگڑ گیا۔ امام زین العابدین کو ہتھ گھڑی لگا کر 40 اونٹوں کی قطار کے مہار عابد کے ہاتھوں کو پکڑا دی اور ایک ہاتھ میں وہ نیزہ پکڑا دیا جس پر امام علی مقام حضرت امام حسین کا سر مبارک لٹکایا گیا تھا۔ اب کربلا کا میدان عبور کرنے لگا۔ اہل بیت کے مقدس خانزادے کی لاشوں کے انبار سے قافلے گزر رہے تھے۔ عابد بیمار صدموں سے دو چار کام کر قدم رکھتا ہوا گزر رہا تھا کہ پھوپھی زینب نے فرمایا بیٹا سنبھل کے چل۔ عرض کیا پھوپھی کیسے؟ سب لوگوں پر دیکھتا ہوں تو باپ کا سر ہے، نیچے دیکھتا ہوں تو بھائیوں کے در نظر آتے ہیں، پیچھے دیکھتا ہوں تو اونٹوں پر سوار چادر تطہیر کی وارث بیٹیاں ہیں، وہ بھی قیدی لوگوں کے بچے کو گلزار میں چلتے ہیں۔ عابد بیمار لاشوں کے انبار میں چلتا تھا۔ حضرت بی بی زینب نے فرمایا بیٹا یہ وقت اپنے دکھ سنانے کا نہیں ہے، میرے دل میں بھی دکھوں کا ایک طوفان ہے۔ اے عابد دین کے لیے یہ دکھ ہمیں نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ لیکن میں اپنے باپ کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھتا رہوں۔ انشاءاللہ مدینے جائیں گے تو اپنے نانے کے سامنے یہ ساری باتیں کریں گے۔ عرض کیا ہمیں بھلا یہ ظالم کیسے مدینے جانے دیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں، ہم ضرور مدینے جائیں گے۔ ان جھوٹ مکاروں کی مکاریاں، دھوکے بازوں کی دھوکہ بازیاں اور دجالوں کا مکرو فریب ختم ہو جائے گا، مگر تیرے ابا حسین کے بول بالے قیامت تک ہوتے رہیں گے، کیونکہ اگر ہم نے مدینے نہ جانا ہوتا تو میرا ویر حسین مجھے نہ کہتا کہ زینب مدینے جا کر نانا کے روضہ پر میرا خصوصی سلام عرض کرنا۔ فرمایا ساری باتیں تفصیل سے اپنے نانے کے ساتھ کروں گی۔ رات کا جب وقت آیا تو قافلہ رک گیا۔ اہل بیت کی 40 اونٹوں میں سے ایک کو ذبح کیا گیا۔ اپنی طرف سے یزیدیوں نے بہت عمدہ سالن تیار کیا اور آواز لگا دی کہ اپنا اپنا کھانا لے جاؤ۔ تمام فوجی اپنے اپنے برتن اٹھا لائے اور سالن برتنوں میں ڈالتے جاتے تو سیاہ ہو جاتا، ہر طرف بدبو ہی بدبو پھیل گئی۔ پریشان ہو کر عابد بیمار کو بلایا گیا اور بڑے غصے سے پوچھا گیا اگر اونٹنی بیمار تھی تو ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ اتنا وقت لگا کر سالن تیار کیا، لشکر کو بھوک نے ڈال کیا ہوا ہے، ہماری ساری محنت ضائع ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہماری تو کوئی اونٹنی بیمار نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کیوں ہوا ہے؟ فرمایا قطار میں کس نمبر کی اونٹنی کو ذبح کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 5 نمبر والی اونٹنی کو ذبح کیا ہے، اس پر تو میرا ویر اکبر سوار ہو کر مدینے سے کربلا آیا تھا۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس سے سالن خراب ہونے کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا کہ جو ہوا سو ہوا، اللہ کو پسند نہ آیا کہ علی پاک اکبر کی سواری پلیتوں کو خوراک بنے۔ شمر نے پھر ڈانٹا تم ایسی باتیں کرنے سے باز رہو۔ میں تم پوچھتے ہو تو میں کرتا ہوں۔ عابد بیمار کوفیوں کی ان باتوں سے قبیلہ خاطر اور دل دستہ ہوئے تو پھوپھی زینب نے پھر تسلی دی کہ بیٹا میرے بھائی حسین نے تجھے اس لیے ہمارے لیے چھوڑا تھا کہ تو ہمارے ساتھ رہے اور ہماری اونٹنیوں کی مہار پکڑ کر غازی برزہ ہو کر آگے آگے چلتا رہے تاکہ یزیدی ہماری سواریوں کو بھی ہاتھ نہ لگا سکے۔ دنیا کو یہ درس دے کر ہدایت دی ہے کہ یزیدی ہماری سواریوں کو بھی ہاتھ نہ لگا سکے۔ اہل بیت کے لیے لٹے ہوئے قافلے کی حفاظت کے لیے 700 فوجیوں کا معتین کیا گیا۔ 350 ایک طرف اور 350 ایک طرف کا قافلہ چل رہا تھا۔ اس وقت ایک دفعہ پھر رات آ گئی تو ایک فوجیوں نے سوچا کہ اب سر کو کہاں رکھیں، تو ساتھ ایک گرجا تھا،
وہ گرجے میں انہوں نے سوچا کہ سر کو رکھ دیتے ہیں، تو جب گرجے میں سر کو رکھا تو وہاں جو عیسائی راہب تھا اس نے سر کو دیکھا تو اس سے روشنیاں نکل رہی تھیں، تو اس نے فوجیوں سے کہا کہ تم 80,000 درہم مجھ سے لے لو، یہ ایک رات کے لیے جو سر ہے نا یہ مجھے دے دو۔ تو اس نے شمر کے ساتھ مشورہ کیا اور اس سار وہ اس کو راہب کو دے دیا گیا۔ راہب ساری رات اپنی عبادت کی بجائے سر حسین کی زیارت کرتا رہا۔ سحری کا وقت آیا تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ امام علی مقام کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے۔ اس نے کان لگایا تو وہی آواز آ رہی تھی جو شہادت کے وقت آئی تھی، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس نے اپنی آنکھیں ملیں تو کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، سب کچھ خواب تو نہیں ہے۔ جب اس کو اپنے بیدار ہونے کا یقین ہو گیا تو سوچنے لگا، زندگی کے تمام ذرائع منقطع ہے، سانس کی نالیاں کٹی ہوئی ہیں، اگر پھر بھی اس سر سے تسبیح کی آواز آ رہی تو یہ ترجمان حقیقت نہیں تو اور کیا ہے۔ اس نے تورات کو بند کر کے الماری میں رکھ دیا، امام حسین کے سر کو مخاطب کر کے کہا، اے حسین، میں عیسائی ہوں، میں نے تیرے نانے کو نہیں دیکھا، مگر تیرے سر سے سبحان ربی الاعلیٰ کی آواز سن کر بھی میں اگر تیرے دین کو قبول نہ کروں تو مجھ سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے۔ جس زندگی میں تو سبحان ربی اعلیٰ پڑھ رہا ہے اسی کے گواہ ہو جا کہ میں تیرے نانے کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، اور تیرے کٹے ہوئے مگر زندہ سر کو گوار بنا کر یہ کہتا ہوں کہ آج کے بعد انجیل نہیں چلے گی، چلے گا تو اللہ کا قرآن چلے گا، نبی کا فرمان چلے گا۔ صبح ہونے تک سر کو دیکھتا ہی رہا، ساتھ اپنے آپ کو یہ کہتا رہا کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھیے۔ صبح ہوئی تو سر حسین کو عمدہ ریشمی کپڑے میں لپیٹا، اسی 80,000 درہم والے جن کو دیے تھے ان کو وہ واپس کر دیا۔ اور لشکر حسین پہ وہ بڑے یزیدی بڑے پریشان سے تھے، وہ حیران ہوئے کہ جب راہب باہر نکلا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا ہم کلمہ پڑھ کے سر کاٹ لائے اور تو کٹے ہوئے سر تو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے، تجھے اس سے کیا نظر آیا ہے؟ اس نے وجد میں آ کر کہا، ظالموں، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھے کیا کیا نظر آیا، پلک جھپکی تو کملی والے ہونے والا نظر آیا، تم تو اندھے ہو گئے ہو، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارا جہان ہی اندھا ہو گیا ہے۔ مجھے اس سر سے رسالت کے انوار بھی نظر آئے، توحید کے چمکار بھی نظر آئے، صداقت کی لہریں بھی نظر آئیں، شرافت کی جمکیں بھی نظر آئیں۔ میں تو ساری رات سر کو دیکھتا رہا، سوچتا رہا کہ شاید اللہ نے آج سارے جہان کے نور کو حکم دے دیا ہے کہ اگر آج تو نے برسنا ہے تو حسین کے سر اقدس پر برس، لہذا یہ اپنے مقدر کی بات ہے کہ تم کلمہ پڑھ کر سر کاٹ لائے اور مردود بن گئے ہو، اور میں کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر خدا کا محبوب بن گیا ہوں۔ یزیدی لشکر نے 80,000 درہم لیے اور چند قدم ہی آگے چلے تو وہ درہم ٹھیکریاں بن گئے۔ تو یزیدی لشکر بڑا پریشان ہوا۔ کوفے میں ابن زیاد کے پاس جب یہ لشکر پہنچا تو ابن زیاد نے پورے شہر میں یہ اعلان کرا دیا کہ سب شہر والے اپنے اپنے مکانوں پر چھتوں پر آ جائیں اور ہمارے لشکر کا استقبال کریں۔ وہ سمجھ لیں کہ صرف یزید ابن زیاد ہی ہم سے ناراض نہیں، بس سارا زمانہ ہی ہم سے منہ موڑے ہوئے ہے اور اٹھا ہوا ہے، حالانکہ مگر خانزادہ نبوت کے چشمے چراغ مشرقی کی سمجھ کر یہ سب برداشت کرتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے۔ قافلہ دارالامارت گورنر ہاؤس پہنچا تو ایک عورت بی بی زینب کے پاس آ کر کہنے لگی، مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ زینب سے پوچھ کے اگر کسی چیز کی حاجت ہو تو بتا دے، ہم پوری کریں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی کپڑا پانی کھانا دے کر خوش کر لیں گے۔ فرمایا، خدا وہ زبان ہی نہ دے جو تم سے مانگے، اس کو جا کر بتا دے کہ حوض کوثر کے مالک نہ تب تیرے کھانے پینے کے محتاج تھے، نہ اب ان کو تیرے پانی کی ضرورت ہے۔ اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہی ہے تو عابد بیمار کی ہتھکڑیاں ذرا ڈھیلی کر دے، جس بیرک یا جیل کی کوٹری میں ہے اس کو بند کر کے کرے گا، اس میں مجھے بھی قید کر دینا تاکہ اپنے بھتیجوں کو ایک بار پھر دلاسا اور تسلی دے سکوں۔
مسلمانوں اس بہت لمبی داستان ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.